اب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ایک طرف تم مجھے نصیحت کی فرمائش کر رہے ہو، دوسر مجھ پر قید بھی لگا رہے ہو کہ مختصر کروں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب یہ پوچھ رہا ہے مختصر نصیحت، چلو مختصر ہی نصیحت کرتا ہوں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی کو دوسرے انداز میں اس طرح فرما دیا کہ بھئی دعا کی کثرت کرو اور شکر کی کثرت کرو. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یہ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. اور یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ ہر نماز میں ادا کرنے کا حکم ہے سورہ فاتحہ کی، ہر نماز میں. اور اس میں 4 رکعتیں ہیں تو چاروں رکعتوں میں، 3 رکعتیں ہیں تو تینوں رکعتوں میں، ہر وقت بار بار سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ. اور یہ اس کو خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے. تو اگر دیکھو اس کے اندر غور کر کے دیکھو تو کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ 7 آیتیں ہیں. 3 آیتیں جو ہیں پہلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ یہ سب شکر ہے. شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. یہ تینوں آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر پر مشتمل ہے. اور باقی 3 آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا ہیں تینوں آیتیں؟ دعا ہیں. تو پوری سورہ فاتحہ ایک شکر پر مشتمل، ایک دعا پر مشتمل. اور یہ خلاصہ ہے قرآن کا. کیا مطلب؟ کہ میرا قرب اگر چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرو. ایک تو میرا شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، اور ایک مجھ سے مانگتے رہو، مجھ سے دعا کرتے رہو. تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو ہو جاتا ہے یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی مشق کرتا ہے، بار بار اس کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار یہ بات اس کے کان میں پڑتی جاتی ہے، تو یہ حالت آ جاتی ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں بندہ کچھ نہ کچھ مانگ نہ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کر رہا ہو. بظاہر دیکھنے میں اپنا کام کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، لیکن وہ ان 2 چیزوں سے خالی نہیں. وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں. یا اللہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، یا اللہ اس میں مجھے اچھا گاہک دے دی، بھجوا دیجئے. یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام کو آفے سے تکمیل فرما دیجئے. زبان سے کہے یا نہ کہے، دل میں کہتا رہے. اور اللہ آپ نے مجھے یہ جگہ دی ہے، اچھی جگہ دی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں آرام ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے. تو مشق کرنے سے ہوتا ہے. کہ ہے تو کہنے کو بہت معمولی بات، لیکن عمل کر کے دیکھو اور مشق کر کے دیکھو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو اللہ جل جلالہ سے مانگتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. تو کیا ہوگا کہ
پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے جیسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم، ہم سب کے سر کے تاج. کیا عجیب شعر فرمایا. فرمایا تیرا خیال ہے تیرا جمال ہے تو ہے، تیرا خیال ہے تیرا جمال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. تو جب بندہ دعا کر کر کے اللہ کا منگتا بن بن کر، مانگنے والا بن بن کر، بھیک منگا بن بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا کوئی حصہ ہمیں عطا فرما دے اپنی رحمت سے. اور دیکھو انسان جو ہے وہ اس کا مکلف ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، کوشش کا دامن نہ چھوڑے. اب یہ سوچو، یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ دونوں کام کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں. بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کرنا شروع کیا تھا، پھر ذہن سے اوجھل ہو گیا، پھر کرنا شروع کیا، پھر ذہن سے نکل گیا، پھر کرنا شروع کیا، پھر ذہن سے نکل گیا. ارے ہونے دو، لیکن کوشش نہ چھوڑو، کوشش میں لگے رہو، چھوڑو نہیں. کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا استحضار ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ غفلت ہو جائے گی، غفلت کے بعد پھر لوٹاؤ، پھر استحضار کر لو، پھر غفلت ہو جائے پھر واپس آ جاؤ، پھر غفلت ہو جائے پھر واپس آ جاؤ. لیکن کرتے لگے رہو، دھن میں لگے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ وہ آ جائے گا، ضرور آ جائے گا، ضرور آ جائے گا، انشاءاللہ ضرور آ جائے گا. جب دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کے شکر کی طبیعت عادت بن جائے گی، دل کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا.